ویلکم بیک ٹو ڈائریکٹ امپیکٹ. سیانی کی آج کے ایپیسوڈ میں دکھایا کہ بچی کو اغوا کر لیا گیا ہے اور بچی کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں کرن کا دوسرا ہسبینڈ اور اس کا دوست ہے، جنہوں نے کرن کے کہنے پہ اس کو اغوا کیا ہے. وہ بچی کو ایک ویرانے میں لا کر باندھ دیتے ہیں اور اس کا جو دوست ہے کرن کے سیکنڈ ہسبینڈ کا، وہ بھی ان کے ساتھ ہے. وہ بچی کو ایک رسی کے ساتھ باندھتا ہے. بچی مسلسل رو رہی ہے لیکن وہ بچی کو خاموش رہنے کا کہتا ہے، بچی کو ڈرا دھمکا رہا ہے کہ تاکہ وہ شور نہ کرے اور آواز نہ نکالے. اس کا دوست بچی کے ہاتھ پاؤں باندھتا ہے اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگا دیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے اور بچی کے رونے کی آواز وہاں تک نہ جا سکے. لیکن بچی پھر بھی مسلسل ہچکیوں سے رو رہی ہے اور اپنی ماں کو بلا رہی ہے کہ کوئی اس کو بچا لے، لیکن پھر بھی وہ اس معصوم بچی کو رسیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کو اس طرح سے رسیوں کے ساتھ باندھنا، یہ مجھے سمجھ نہیں لگی کہ یہ کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں ہم اپنے ڈرامہ انڈسٹری میں. بہرحال دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ زرباب اور زہیب جو ہیں وہ پورے مال میں بچی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. کبھی ایک دکان میں جاتے ہیں، کبھی دوسری میں، کبھی ایک سٹال پہ، کبھی دوسرے سٹال پہ، لیکن ان دونوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بچی کو کہاں پہ تلاش کریں، کہاں ڈھونڈیں. وہ نیچے والے فلور سے پریشان ہو کے ناکام ہو کر اوپر والے فلور کی طرف جانے لگتے ہیں اور وہاں جا کے بچی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. زہیب جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے. ظاہری بات ہے، باپ ہے، اس کو اپنی بچی کی پرواہ ہے اور وہ بچی کی محبت میں اس قدر پریشان ہے کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اسی مال میں اجالا اور زرباب کے دونوں بچے بھی ہیں اور وہ لوگ بھی ساتھ ڈھونڈ رہے ہیں. دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ کرن اپنے ہسبینڈ سے پوچھتی ہے کہ تم اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو، تم کہاں ہو اور کیا کر رہے ہو. وہ کہتا ہے تمہارا ہی کام کر رہا ہوں، بچی کو اغوا کر کے دوست کے حوالے کر آیا ہوں. تو وہ بہت خوش ہوتی ہے. وہ کہتی ہے چلو یہ تو اچھا ہوا، زبردست کام کیا تم نے. پتہ نہیں یہ عورت کس قسم کی عورت دکھائی ہوئی ہے کہ وہ ایک دفعہ ناکام ہو چکی ہے اپنا گھر سنبھالنے میں، پھر بھی اس کو اثر نہیں ہوا اور اب وہ اجالا کو بھی اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہے. ادھر زہیب جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ سے پوچھتا ہے کہ کیا اس نے اس بچی کو دیکھا ہے، تو ہر بندہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے. تو وہ لوگ حیران ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے ارد گرد سے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں سے انکوائری کرتے ہیں. دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ بچی جو ہے وہ اکیلی ویرانے میں کرسی کے ساتھ بندھی ہوئی ہے اور وہاں پہ عجیب و غریب سی وہ جگہ ہے اور بچی وہاں اکیلی بیٹھی ہوئی ہے اور کرن کے ہسبینڈ کا فرینڈ جو ہے وہ وہاں پہ اس بچی کی رکھوالی کر رہا ہے. دوسری طرف جو زہیب ہے وہ اجالا کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی نوال کے ساتھ ان ٹچ تو نہیں ہو، یہ اسی کا کام تو نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں، نوال نے تو خود بچی جو ہے اپنی خوشی سے ہمیں دی تھی، وہ ایسا کیوں کرے گی. لیکن خدا گواہ ہے میں بالکل بھی اس کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوں، میں بھی اس بچی کی ماں ہوں، میں نے اس کو جنم نہیں دیا لیکن پالا تو ہے، مجھ پہ شک مت کریں. تو زرباب کہتا ہے کہ آپ کی محبت پہ کوئی شک نہیں کر رہا، لیکن زہیب اس کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میری بچی نہ ملی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہاری غفلت سے میری بچی گم ہوئی ہے. تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تم پلیز مجھ پہ شک مت کرو. وہ کہتا ہے کہ اگر میری بچی نہ ملی تو میں تمہیں اس بات کی کبھی معافی نہیں دوں گا، میں تمہیں سخت سزا دوں گا. لیکن وہ بیچاری جو ہے وہ روتی ہے، چلاتی ہے، خود دکھ میں مبتلا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے. اور زہیب بھی ایک طرح سے صحیح ہے، باپ ہے. تو زرباب کہتا ہے کہ ہم آپ کی محبت پہ شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت سچویشن کچھ ایسی ہے کہ سب پریشان ہیں. تو وہ زرباب زہیب کو کہتا ہے کہ لڑنے سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت ہم فیصلہ کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، گھر جانا ہے یا پولیس اسٹیشن جانا ہے. وہ کہتا ہے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں اور نوال کے خلاف کمپلین کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ زرباب جو ہے وہ زہیب کو سمجھاتا ہے کہ یہ اغوا برائے تاوان کا کیس لگ رہا ہے، یہ نوال کا کام نہیں ہے، کیونکہ کراچی شہر میں اس طرح کے جو کرائمز ہیں وہ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اس وقت پھر زہیب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، وہ اپنے بھائی کے کہنے پہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے.
تو یہاں پہ اجالا جب گھر آتی ہے تو اپنی جٹھانی کے پاس کھڑی ہوئی رو رہی ہوتی ہے اور اپنی ساس کو اور اپنے سسر کو بتاتی ہے کہ زہیب کو نوال پہ شک ہے اور یہ بھی شک ہے کہ شاید میں بھی انوالو ہوں اور نوال نے یہ سب کچھ میرے کہنے پہ کیا ہے۔ تو زرباب کا جو باپ ہے وہ فوراً نوال کی ماں کو فون کر کے رابطہ کرتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ نوال تو ناروے جا کے شادی کر کے سیٹل ہو چکی ہے اور اپنی بچی کو بھول چکی ہے۔ ادھر اجالا کہتی ہے کہ اگر بچی نہ ملی تو میں زندہ مر جاؤں گی، میں جیتے جی مر جاؤں گی، میں بچی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ بچی کی دادی اور دادا دونوں بہت پریشان ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ تم زہیب کو معاف کر دو، وہ اس وقت خود پریشان ہے، وہ تم پہ شک نہیں کر رہا، وہ بس پریشانی میں تمہیں برا بھلا کہہ رہا ہے کیونکہ تم اس کے ساتھ تھی، تم اس کو مول لے کے گئی تھی۔ ادھر کرن جو ہے وہ بہت پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ قدم جو اس نے اٹھایا ہے کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ اس کو ایک طرف اپنے دوسرے ہسبینڈ کی حرکات بھی کچھ مشکوک لگ رہی ہیں، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے جیل تو کیا جہنم میں بھی چلا جاؤں گا، اس کو یہ بات بھی بہت عجیب لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ لڑکا گھر آتا ہے اس کا دوسرا ہسبینڈ، تو وہ اس کو پوچھتی ہے کہ سب ٹھیک ہے نا، اس بچی کو تم لوگوں نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا، کھانا کھلایا، مارا پیٹا تو نہیں؟ وہ کہتا ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہ سلوک کریں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر زرباب یا زہیب کو پتہ چل گیا وہ تمہیں زندہ مار دے گا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں بھی مارے گا کہ تم برابر کی شریک ہو۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میرے سسر کے پاس بہت پیسہ تھا، میں نے کیوں ایسا کیا، مجھے بھولتی نہیں ہے یہ بات کہ میں نے اپنا گھر، اپنا اتنا اچھا ہسبینڈ، اتنا اچھا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر لیا۔ تو اس کا دوسرا ہسبینڈ جو ہے اس کو اس کی یہ باتیں عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن کرن کس طرح کی لڑکی دکھائی ہوئی ہے کہ جو اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے پاس اپنے پہلے ہسبینڈ اور گھر کی اچھائیاں کر رہی ہے۔ اس کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ اب یہ سچویشن نہیں ہے، ایٹ لیسٹ وہ اپنے سیکنڈ ہسبینڈ کے پاس اپنے ایکس ہسبینڈ اور اس کے گھر والوں کی تعریف نہ کرے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ زہیب اور زرباب جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن سے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کل تک پولیس ڈھونڈ نکالے گی، بچی کو دیکھا گیا ہے ایک اجنبی کے ساتھ بلڈنگ سے نکلتے ہوئے جس نے ماسک لگایا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹے کل تک تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اجالا روتی ہے اور منتیں کرتی ہیں کہ پلیز اس بچی کو لے آئیں، جا کے اس کو ڈھونڈیں، وہ مل جائے گی، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو یہاں پر زہیب جو ہے وہ اس کو غصے میں گھورنا شروع کر دیتا ہے، وہ بیچاری اتنی میزریبل کنڈیشن میں ہے، اس کی جٹھانی اس کو چپ کرا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے پریشانی ہے، تم کیوں اپنا آپ ہلکان کر رہی ہو۔ پھر دکھاتے ہیں کہ ایک کال آتی ہے بچی کے دادا کو، اور وہ جو کڈنیپر ہے وہ 5 کروڑ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور اس کے دادا کہتے ہیں بچی کے کہ تم جتنے پیسے کہو گے ہم تمہیں بحفاظت پیسے پہنچائیں گے، لیکن تم میری بچی کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ بچی کی دادی ایک دم سے پریشان ہو جاتی ہے، اس کے دل کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جس چیز کا ان لوگوں کو شک تھا وہی ہوا، اور یہیں پہ یہ قسط ختم ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ریویو کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔